السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی صاحب، یہ ایک بات پوچھنی تھی کہ آج کل ایک نعرہ ہے جو کہ بہت عام ہو چکا ہے، ہر صحابی نبی جنتی جنتی، تو اس کے متعلق یہ آپ سے دریافت کرنا تھا کہ معصوم تو صرف انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام ہیں، تو صحابہ کرام تو معصوم نہیں ہیں، تو قطعی طور پر ان کے اوپر اس طرح کا کوئی بات کہنا یہ کیسا ہے؟ شرعی نظر میں آپ تھوڑی رہنمائی فرما دیں۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دیکھیے، پہلی بات تو یہ سمجھ لیجئے کہ معصوم جو ہے وہ انبیاء بھی ہے اور ملائک فرشتے جو ہے یہ بھی معصوم ہیں۔ فرشتے جو ہے ان کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، وہ اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتے اور اللہ ان کو جو حکم دیتا ہے وہ اس کام کو کر گزرتے ہیں۔ تو فرشتے جو ہے وہ معصوم ہیں۔ جہاں تک بات انبیاء کی ہے تو انبیاء کے متعلق بھی یہ جمہور کا عقیدہ ہے، اہل سنت والجماعت کا، کہ انبیاء کرام علیہم الصلوات والتسلیمات وہ معصوم ہیں۔ تو انبیاء کا، نبیوں کا جنتی ہونا وہ تو یقینی طور پہ معلوم ہے، اس کے بارے میں تو کسی قسم کی کوئی شک اور شبہ کی بات نہیں۔ دوسری بات یہ سمجھ لیجئے کہ جنت میں صرف معصوم نہیں جائے گا، بلکہ جو معصوم ہے ان کے علاوہ بھی بہت سارے لوگ جنت میں جائیں گے۔ جیسے مثال کے طور پر بدریین ہیں، ان کو بشارت دی گئی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی مغفرت کر دی ہے۔ اسی طرح بیت رضوان والے لوگ ہیں، یعنی جب حدیبیہ کے موقع پر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی ایک افواہ پھیلائی گئی کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا، تو اللہ کے رسول نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قصاص کے لیے صحابہ کرام سے بیعت لی تھی، اور تقریباً 1400 صحابہ کرام نے بیعت کی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرۃ، جن لوگوں نے اس درخت کے نیچے آپ کے ہاتھ پہ بیعت کی ہے اللہ ان سے راضی ہو گیا۔ تو اہل بدر کو ان کی مغفرت کی جو ہے ان کی بشارت دی گئی۔ اسی طرح بیت رضوان والے ہیں، ان کی مغفرت کی جو ہے بشارت دی گئی ہے۔ اسی طرح جو عام مومنین ہیں جن کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ جو لوگ ایمان لائے اور نیک اعمال کرتے ہیں ان کو بھی جو ہے اللہ نے جنت کی بشارت دی ہے۔ اسی طرح عشرہ مبشرہ ہیں، عشرہ مبشرہ وہ 10 صحابہ کرام جن کا اللہ کے رسول نے ایک ہی موقع پر، ایک ہی محفل اور ایک ہی مجلس کے اندر اللہ کے رسول نے ان کا نام لیا، فرمایا ابوبکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، طلحہ فی الجنہ، سعد فی الجنہ۔ تقریباً 10 صحابہ کرام کے نام اللہ کے رسول نے لیے اور فرمایا کہ یہ 10 صحابہ کرام جو ہے یہ جنتی ہیں۔ تو یہ کہنا کہ صرف معصوم جنت میں جائے گا یہ بات درست نہیں، معصوم کے علاوہ غیر معصوم جو ہے، عام مسلمان جو ہے وہ بھی جنتی ہیں، وہ بھی جنت میں جائیں گے۔ اسی طرح قرآن کریم میں سورہ انفال کے اندر اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کے بارے میں، مہاجرین اور انصار دونوں صحابہ کرام کے بارے میں سورہ انفال آیت نمبر 74 میں فرمایا والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ، وہ لوگ جنہوں نے ایمان لایا اور انہوں نے جو ہے وہ ہجرت کی، جہاد کیا، اللہ نے فرمایا اولئک هم المؤمنون حقا، یہ پکے مومن ہیں، لہم مغفرۃ ورزق کریم، اللہ نے فرمایا کہ ان کے لیے بخشش ہے، ان کے لیے عمدہ روزی ہے۔ تو جن لوگوں نے جہاد کیا، ایمان لایا، ہجرت کی، اللہ نے کیا فرمایا کہ یہ پکے مومن ہیں، اللہ نے ان کو پکا مومن فرمایا۔ اسی طرح سورہ توبہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 100 میں فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم باحسان، سبقت کرنے والے اور پہل کرنے والے، چاہے وہ مہاجرین میں سے ہوں چاہے وہ انصار میں سے ہوں، بلکہ وہ لوگ جو ان مہاجرین اور ان انصار کے پیروکار رہے ہیں، اللہ نے فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا، وہ اللہ سے راضی ہو گئے، اور فرمایا ان کے لیے اللہ نے ایسے باغات تیار کیے ہیں وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ، ایسے باغات اللہ نے تیار کیے ہیں کہ جن کے نیچے، یعنی ان کے محلات کے نیچے یا ان کے درختوں کے نیچے مختلف قسم کی نہریں بہہ رہی ہیں، اور اللہ نے فرمایا کہ وہ ان باغات کے اندر اور ان جنتوں میں ہمیشہ رہیں گے، ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، اور یہ بڑی کامیابی ہے۔ تو وہ صحابہ جنہوں نے ہجرت کی، یعنی مہاجرین صحابہ جو مکہ چھوڑ کر مدینہ گئے تھے، ہجرت کی تھی، اور وہ صحابہ جنہوں نے مکہ کے اندر رہتے ہوئے، جن کے گھر پہلے سے مکہ کے اندر، مدینہ کے اندر موجود تھے،
انہوں نے ان مہاجرین صحابہ کی مدد کی، یعنی مہاجرین اور انصار صحابہ، ان سب کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ اللہ ان سے راضی ہے، وہ اللہ سے راضی ہے، اور اللہ نے ان کے لیے باغات تیار کی ہے، جنتیں تیار کی ہیں۔ تو ان آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ صحابہ کرام جو ہے وہ ان آیات کا مصداق ہیں، اور ان آیات کے اندر اللہ نے ان سے وعدہ کیا ہے کہ اللہ ان کی مغفرت بھی کریں گے، اللہ ان سے راضی بھی ہیں، اللہ نے ان کی مغفرت بھی کر دی ہے، اللہ ان سے راضی بھی ہے، اور اللہ نے ان کے لیے جنتیں بھی تیار کر رکھی ہیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ صحابہ کرام کو یہ جو کہا جاتا ہے کہ ہر صحابی نبی جنتی جنتی، یہ کہنا درست ہے، اور اس لیے بھی کہ سورہ حدید کی آیت نمبر 10 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل، جن لوگوں نے مکہ کو فتح کرنے سے پہلے اللہ کی راہ میں مال خرچ کیا اور اللہ کی راہ میں لڑے، وہ لوگ، اور اسی طرح وہ صحابہ جنہوں نے فتح مکہ کے بعد خرچ کیا مال اور وہ لڑے ہیں، جہاد کیا ہے، یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ لیکن اس کے باوجود اللہ نے فرمایا کہ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، فتح مکہ سے پہلے جنہوں نے خرچ کیا اللہ کی راہ میں مال، یا فتح مکہ سے پہلے جو لوگ اللہ کے راستے میں جہاد کر چکے ہیں، لڑے ہیں، وہ صحابہ، اور اسی طرح وہ صحابہ جو فتح مکہ کے بعد انہوں نے کلمہ پڑھا ہے اور انہوں نے اللہ کی راہ میں مال خرچ کیا ہے، جہاد کیا ہے، قتال کیا ہے، اللہ نے فرمایا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، ان سب سے اللہ نے جنت کا وعدہ کیا ہے۔ حسنہ سے مراد مفسرین فرماتے ہیں جنت ہے، ان سب سے اللہ نے جنت کا وعدہ کیا ہے۔ تو ان آیات کی روشنی کے اندر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یقیناً ہر صحابی جو ہے وہ جنتی ہے۔ یہ فیصلہ تو اللہ ہی فرمائیں گے کہ بھئی جنت میں کون جائے گا۔ معصوم جتنے بھی انبیاء ہیں وہ سب جنتی ہیں۔ صحابہ کرام کے بارے میں جو آیات وارد ہوئی ہے اور جن احادیث کے اندر ان کو بشارت دی گئی ہے، ان آیات کو اور ان احادیث کو جب ہم سامنے رکھتے ہیں تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ نعرہ لگانا کہ ہر صحابی نبی جنتی جنتی، یہ نعرہ لگانا درست ہے اور اس کے اندر کوئی حرج نہیں ہے، اس لیے کہ خود اللہ نے ان کو جنت کی بشارت دی ہے، اور خود اللہ نے ان کو اپنی رضا کی کیا سند عطا کی ہے، اور اللہ نے ان کو اپنی طرف سے مغفرت اور رزق کریم کی سند بھی عطا کی ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ یہ نعرہ لگانا کہ ہر صحابی نبی جنتی جنتی، یہ نعرہ بالکل درست ہے، اس کے اندر کوئی حرج نہیں ہے۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ صحابہ کرام محفوظ بھی ہے، مغفور بھی ہے۔ انبیاء کے بارے میں تو ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ انبیاء کرام علیہم الصلوات والتسلیمات معصوم ہیں، نہ نبوت سے پہلے ان سے کوئی گناہ ہوئے، نہ نبوت کے بعد ان سے کوئی گناہ ہوئے۔ نبوت ملنے سے پہلے بھی انبیاء نے گناہ نہیں کیے، نبوت ملنے کے بعد بھی انبیاء نے گناہ نہیں کیے۔ انبیاء کرام علیہم الصلوات والتسلیمات معصوم ہیں، البتہ صحابہ کرام معصوم نہیں ہیں، صحابہ کرام معصوم نہیں، البتہ محفوظ ضرور ہے۔ محفوظ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے ان کی گناہوں سے حفاظت کی ہے، اور جہاں گناہ ہوئے فوراً اللہ نے ان کو توبے کی توفیق دی۔ جیسے ایک عورت کے بارے میں آتا ہے کہ اس نے چوری کی تھی، جب چوری کی اللہ کے رسول وہ گرفتار ہو گئی، اللہ کے رسول نے فرمایا اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے۔ تو ایک آدمی نے اس کے بارے میں کچھ برا بلا کہا، اللہ کے رسول نے فرمایا خبردار اس کے بارے میں برا بلا مت کہنا، اس نے ایسی سچی توبہ کی ہے، اگر یہ توبہ اس کی مدینے والوں پر تقسیم ہو جائے تو سب کے لیے کافی ہو جائے گی۔ صحابہ ایسے تھے، ان سے کوئی لغزش، کوئی خطا، کوئی گناہ ہو جاتا وہ فوراً توبہ کیا کرتے تھے، اس گناہ پر وہ اصرار نہیں کرتے تھے، اس پہ اڑے نہیں رہتے تھے۔ یہ مطلب ہے کہ صحابہ کرام محفوظ ہے اور صحابہ کرام مغفور ہے، یعنی معصوم تو نہیں، ایسا تو نہیں کہ وہ گناہوں سے بچے ہوئے ہیں، لیکن اللہ ان کی قدم قدم پر حفاظت فرماتے تھے، اور اگر کہیں کوئی لغزش، خطا اور گناہ سرزد ہو جاتا فوراً وہ توبہ کی اللہ ان کو توفیق عطا فرمایا کرتے تھے۔ تو صحابہ کرام کے بارے میں ہمارا عقیدہ ہے کہ صحابہ کرام وہ اگرچہ معصوم تو نہیں لیکن محفوظ اور مغفور ضرور ہیں، اور اللہ نے قرآن کے اندر جو وعدے کیے ہیں جنت کے، یقیناً وہ وعدے صحابہ کرام کو بھی نصیب ہوں گے۔